جو 20 نکاتی منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیا گیا، پرائم منسٹر نے ایکس پر تو اس کو سپورٹ کیا، کہا کہ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن پھر ڈپٹی پرائم منسٹر کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ ہمارا ڈرافٹ نہیں ہے، ہمارے نکات کچھ اور تھے۔ پھر کچھ سوالات نے جنم لیا کہ پاکستان کے نکات کیا تھے، پاکستان اس منصوبے کے حوالے سے کیا رائے رکھتا ہے، اس حوالے سے جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی ملاقات کیا نتائج لا سکتی ہے؟ کیا حماس بے دخل ہو جائے؟ جی ڈیفینیٹلی، جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت 6 تاریخ ہے اور کل 7 اکتوبر، 2 سال مکمل ہو جائیں گے اسرائیل کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد، اور پوری دنیا کی نظریں اس مذاکرات کے اوپر ہیں، اور میرے خیال میں جنگ کے خاتمے کا لمحہ جو ہے وہ بہت قریب آن پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، حماس نے جز وقتی جو ہے وہ تسلیم کیا ہے اس معاہدے کو جو مجوزہ منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، لیکن اس کے اندر سنجیدگی کا جو میں عنصر یا پہلو دیکھ رہا ہوں وہ میرے خیال میں بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ آپ دیکھیں قطری وزیر اعظم شرم الشیخ میں ہیں along with his انٹیلیجنس منسٹر، اس کے علاوہ جیرڈ کشنر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، ان کے جو بیسٹ بڈی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیو وٹکاف وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہاں پہ۔ اور اگر ہم دیکھیں یہاں پہ حماس کا 2 سال میں جتنے امن مذاکرات ہوئے ہیں، سب سے بڑا وفد جو غزہ سے باہر ہے وہ اس کے اندر فلسطینیوں کے کاز کے لیے اپنے پوائنٹس جو ہے وہ اٹھائے گا، اور اس میں وہ حلیل الخیی وہ موجود ہیں جن کے اوپر قطر میں اٹیک کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں کے اوپر اسرائیل کی طرف سے جو مذاکراتی ٹیم آئی ہے اس کی سربراہی وہاں پہ اسٹریٹجک امور کے جو وزیر ہیں جو کہ نیتن یاہو کے بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں وہ آئی ہے۔ یہاں پہ ناظرین کو یہ بات بتاتے چلیں، اس سے پہلے جتنے امن مذاکرات ہوئے ہیں اس کی قیادت موساد نے کی ہے، یہاں جو اسرائیلی ڈیفنس جو ان کے فورس ہے اس نے کی ہے، لیکن اس دفعہ وہاں پہ کیبنٹ کے لوگ موجود ہیں، تو اس سے سنجیدگی جو ہے ڈیفینیٹلی ظاہر کی جا رہی ہے۔ اور حماس جن 3 نکات کے اوپر اس کا اتفاق رائے ہوا ہے اپنے گروپ کے ساتھ، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اقتدار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم یرغمالیوں کی رہائی بھی کر دیں گے۔ یہ بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ ان کا سارے یرغمالی ایک ہی وقت میں رہا کر دینے سے جو نیگوسیشن کے اندر لیوریج ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، جبکہ پہلے حماس کا مطالبہ تھا ہم 6 کر کے رہا کریں گے تاکہ ہم ریلیونٹ رہیں نیگوسیشن میں، مذاکرات میں پریشر جنریٹ کریں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے دھوس دھمکی سے انہیں 72 گھنٹے دیے ہیں کہ ریلیز کریں، ادروائز جو ہے ہم اوپن کر دیں گے، ہیل گیٹس آپ کے اوپر ہے۔ اور تیسرا جو انہوں نے بڑا پوائنٹ تسلیم کیا ہے جو میرے خیال میں فلسطینیوں کے لیے ایک آپ کہہ لیں سائے آف ریلیف ہے، کہ اسرائیل کے وہاں سے مرحلہ وار انخلاء، لیکن پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ اسرائیل نے وہاں سے انخلاء کے اپنے معاملے کو بڑا ایمبیگوس رکھا ہے، بڑا ابہام کریٹ کیا ہوا ہے اس نے، ہے کہ وہ کس حد تک پیچھے جائے گا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے والے دن جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں جو یلو لائن دکھائی ہے کہ یہاں تک آ جائیں گے اسرائیلی فوجی، وہ بھی رفح جو کراسنگ ہے اس کے قریب ہے، مطلب یہ کہ وہ رہیں گے مین اپنا جو ایک طرح سے ہارٹ لینڈ ہے غزہ کا، اس کے اندر فیلاڈلفیا کوریڈور جو کہ ایک بفر زون ہے غزہ کی پٹی اور مصر کی سرحد کے ساتھ ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ یہ چیز کو بھی ہمیں تھوڑا سا وی نیڈ ٹو ٹیک تھنگز ود اے پنچ آف سالٹ، کہ ہمیں چکنا رہنا ہوگا کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کا چیف آرکیٹیکٹ کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے۔ اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور ٹونی بلیئر ہے، اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف یہ دونوں یہودی بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور یہ وہ ہے جیرڈ کشنر جس نے ابراہیم معاہدے جو ہے اس کو کارو آؤٹ کیا تھا، اور یہ پیس انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک چلاتا ہے امریکہ میں، اور بڑا کلوز تصور کیا جاتا ہے نیتن یاہو اور اس کی کیبنٹ کے ہے۔ تو میرے خیال میں جو وہ لائن ڈرا کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیلی فوجی پیچھے آ جائیں گے، وہ ابھی بھی بہت حد تک غزہ پہ اپنا سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھیں گے۔ یاد رکھیں جب یہ پریس کانفرنس دنیا کو دکھائی گئی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو بتا رہے تھے کہ ہم جنگ کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، نیتن یاہو نے اس کے بعد ویڈیو پیغام اپنی قوم کو دیا ہیبرو میں، اپنی مقامی زبان کے اندر ہے۔ اور امریکہ کے نیو یارک ٹائمز کا بڑا جو کالمسٹ ہے فرائیڈ مین، وہ کہتا ہے کہ میں نے رپورٹنگ جو کی ہے وہاں کے اوپر مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ جو بات پرائیویٹ کی جاتی ہے اس کی کوئی ویلیو ورتھ نہیں ہوتی، جو بات پبلکلی کی جاتی ہے اس کو سنجیدہ دیکھا جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں ادروائز سچویشن ہے۔ امریکہ میں پرائیویٹ ٹھیک بات کی جاتی ہے اور پبلکلی وہ بات کی جاتی ہے جو کہ
پبلک کنزمپشن کے لیے لوگوں سے ہوتی ہے. تو اس کا ماننا یہ ہے کہ ہیبرو میں لوگوں کو کہنا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم اپنی فورسز کے ساتھ غزہ میں موجود رہیں گے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے حماس کہتی ہے ہم اپنا اسلحہ سرنڈر نہیں کریں گے جب تک آپ وہاں سے ایویکویٹ نہیں کرتے. دیکھیں نا, اب گزشتہ ہفتے جو گلوبل سموتھ فوٹیلا ہے جو کہ میڈیکل ایڈ اور تمام اشیاء خورنوش لے کر غزہ کی جانب جانے والا بحری قافلہ, اس کو کس طرح سے کیپچر کر لیا, لوگوں کو گرفتار کر لیا اسرائیلی فورسز نے, اور وہاں پر ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی. اب اگر حماس بھی تمام تر ویپنز جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے اور کل کو پھر اسرائیلی حکومت یا اسرائیلی جو قابض فوج ہے وہ اس طرح کا اقدام اٹھاتی ہے, تو فلسطینیوں کے پاس کیا ہے, ان کا دفاع کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں ایک عام سوال. جی ڈیفینیٹلی, بلکہ ہر کسی کا کنسرن ایون مسلم دنیا کے اندر یہ ہے کہ کیا حماس جو ہے اس ٹریپ کے اندر تو نہیں آنے جا رہی جو پہلے سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں. امن کوشوں کو سیبوتاژ کیا, جنوری میں بھی اسی حماس نے 33 جو یرغمالی ہیں انہیں ہینڈ اوور کیا تھا ریڈ کراس کے تھرو, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ مارچ میں کس طریقے سے بھوک کو, قحط کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں. اور ابھی جب ہم بات یہ کر رہے ہیں وہاں پہ مسلسل اسرائیلی جارحیت جاری ہے اور صفاقہ نے وہاں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک لانچ کیا ہوا ہے, انہوں نے ایریل بمبارڈمنٹ وہاں کے اوپر ہو رہی ہے اور صبح تک ابھی تک 44 لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اسرائیل کی بدنیتی جو ہے اٹس ویری مچ آن دا وال. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حماس کے پاس منور کرنے کی جو پاسبلٹی یا سپیس ہے وہ بڑی شرنک ہوتی جا رہی ہے. ٹرمپ نے بڑے اسٹریٹجیکلی کیا کیا ہے, مصر کو آن بورڈ کیا ہے, قطر کو پچھلے ہفتے گارنٹی دی, میجر گارنٹی سیکیورٹی کی دی ہے جس کی وجہ سے حماس پہ بڑا پریشر ہے قطر کا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ استنبول کے اوپر بڑا پریشر انہوں نے ڈالا ہے, جو انقرہ ہے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ حماس کو مینج کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو سٹیلتھ ٹیکنالوجی آف 35 طیارے دیں گے. تو میرے خیال میں حماس دیکھ رہی ہے کہ مسلم دنیا کے اندر اس کے پاس بھی مینوور کرنے کا رول بڑا کم رہ گیا اور کافی مسلم دنیا پریشرائز کر رہی ہے کہ بال آپ کے کورٹ میں ہے. لیکن میرے خیال میں حماس کا مطالبہ انتہائی جینوئن ہے کہ جو بھی حتمی معاہدہ ہوگا اس میں سب سے بڑی رائے جو ہے وہ فلسطینیوں کی خود کی ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا اس وفد کے اندر فلسطینی گروپ بھی شامل ہیں اور حماس چاہتا ہے کہ جو ٹیکنیکل میٹرز ہیں وہ اکیلے فیصلہ نہ کریں, کیونکہ وہ تو اقتدار سونپنا چاہتے ہیں ان فلسطینی ٹیکنوکریٹس کو. تو وہ چاہتے ہیں کہ باقی جو گروپ ہیں, پرٹیکولرلی جو رام اللہ سے آپریٹ کرتی ہے فلسطینی اتھارٹی جس کے محمود عباس سربراہ ہیں, وہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی آن بورڈ کریں تاکہ اجتماعی جو ہے موقف اختیار کیا جائے فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے. لیکن پھر وہی بات ہے, سینگ از بلیونگ, جب تک چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ جاتی تب تک بڑا مشکل ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا رول بڑا کلیدی ہے. یہاں میں ہم ناظرین کو بتا دوں میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حد تک جو ہے نا اس وقت ہائپر نظر آتے ہیں. اس کی بڑی ریزن ہے 10 اکتوبر کو نوبیل پیس پرائز کا اعلان کیا جائے گا ناروے سے, اور وہ چاہتے ہیں اس سے پہلے جلدی جلدی یہ قیدی رہا کر دیے جائیں اور اس کا کریڈٹ لے لیں اس کا. اور اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے ٹرمپ پلان اپنے نام سے کہ میرا بڑا رول ہے. انہوں نے تمام ڈپلومیٹس کو پیچھے کر دیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈیٹیلز, میں چاہتا ہوں جنگ ختم ہو, یرغمالی وہاں سے رہا ہو اور جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں بیک فٹ کے. اس کے بعد غزہ کی مینجمنٹ پہ بات کریں گے, سیکورٹی معاملات پہ بات کریں گے. تو وہ ایک دفعہ دنیا کو دکھا دینا چاہتے ہیں کہ یرغمالی رہا چکے ہوئے ہیں, جنگ بند ہو چکی ہوئی ہے, تاکہ امن کا جو نوبیل پیس پرائز ہے وہ خواب ان کا جو ہے پایا تکمیل. اچھا عثمان صاحب, اس میں ایک جو ریلیجس پرسپیکٹو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہزاروں سالوں پر محیط ایک مکمل ہسٹری ہے. آج کے تناظر میں بھی ہم یہ بات واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ہے یا اسرائیل, ان کے انٹرسٹ آپس میں جڑے ہیں, اور جس طرح نیتن یاہو کی جو پالیسی ہوتی ہے کم و بیش وہی پالیسی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوتی ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس پلان میں یہ کہنا کہ عالمی شخصیات اس پلان کو جو ہے وہ مانیٹر کریں گی یا ان کا اس پر انفلوئنس ہوگا, یہ کس طرح سے ممکن ہے آپ کے نزدیک؟ اس تمام تر صورتحال میں کیا فلسطینی ٹیکنوکریٹس کا اگر ایک گروپ اس کو یہ ذمہ داری دی جائے تو ان کے پاس اتنی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ غزہ کے اس امن پلان کو نہ صرف امپلیمنٹ کروا سکے بلکہ تمام تر جو حکومتی ایک انتظامی امور کا ڈھانچہ ہے اس کو سنبھال سکے؟ میرے خیال میں اصول تو یہی کہتا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر فلسطینیوں کی ہی عبوری انتظامیہ آنی چاہیے, جو کہ ڈیفینیٹلی بڑے کمپیٹنٹ ہیں اکراس دی گلوب, بڑے فلسطینی ہیں جو کہ بڑے بڑے اداروں کے اندر سرو کر رہے ہیں اور ان کی کیپیسٹی ہے, وہ زمینی حقائق کو جانتے ہیں, ان کی وہاں پہ جڑیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے وہ شاید
شاید ہی بلکہ یقیناً ان کی لیجیٹمیسی ہوگی وہاں فلسطینی عوام کے اندر اگر وہ وہاں سے آپریٹ کریں. لیکن مسئلہ یہاں کے اوپر یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے اقوام متحدہ کو ارریلیونٹ کر دیا گیا ہے. اس مجوزے کے تحت اقوام متحدہ کا صرف کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ وہاں کے اوپر خوراک کی سپلائی جو ہے اس کو میک شور کرے گی، جبکہ اقوام متحدہ اس سارے معاملے میں ایک بڑا فریق ہے اور نیوٹرل جو ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ایک پارٹنر کے طور پہ اس امن منصوبے کے اندر. اور ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے، اور ان کا ایک پرنسپل آرگن ہے ٹرسٹیشپ کونسل جو ڈیکولونائزیشن کی موومنٹ کو جس نے اوور سی کیا تھا جب دنیا آزاد ہوئی تھی انکلوڈنگ پاکستان انڈیا. تو وہ دنیا کے اندر ایڈمنسٹریٹو معاملات کو مینج کرتے تھے ان ملکوں میں، اور وہاں الیکشن کروا کے پیسفلی پاور کو انہوں نے ٹرانزیشن اس کی کر دی تھی.